ادھر اہل ایمان جڑے چند بچے ہو ادھر جالوت اور اپنی فوج دے نال تے جالوت روز نکلدا سی اپنے کیمپ سے باہر نکل کے تے دعوت مبارزہ دیندا سی کہ ہے کوئی میرے مقابلے تے آوے وہ اتنا دی ڈیل ڈول سی صحیح کل بھی بیان کیتا کہ وہ بڑا جسمانی لحاظ نال جو ایکل سی قد دے والے نال بہت بلکہ اتوں تک دستے ہیں کہ 57 کلو دی 57 کلو گرام وہ زرہ ہی سی جہاں وہ اپنے جسم ڈکتا سی پھر یہی نہیں پھر وہ جا کھول سی جا اپنا پاندے نے سر دیتے وہ بھی بہت وزنی سی اور وہ ہاتھ جا نیزا سی وہ 7 کلو گرام کا سی جڑا عام فوجی دے واسطے روک نہیں سی کہ جڑا ٹال بردار ایک شخص ٹال بردار سی جڑا ٹال لے کے وہ اگے اگے چلتا سی یعنی وہی ٹال واسطے اگے یعنی دسنا مقصود ہے کہ وہ ایک بڑا جری اور بڑا بہادر بھی بڑا خوفناک قسم کا بھی طاقتور بھی شخص سی کہ پوری فوج کے اندر ادھر نمایا اور قدے والے نے بھی بہت نمایا اور جسے دے والے نے بھی بہت طاقتور وہ جس وقت وہ دلکارا مارتا سی کوئی بنی اسرائیل دوبارہ نہیں سی آتا آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعوت قبول کی میدان دے اترے طالوت علیہ السلام نے کیا کہ تھی نہ جاؤ یہ مقابلے تھے یعنی اسرائیلی روایات گل آتی ہے قرآن نے اس سے نہیں گل کر رہا لیکن اسرائیلی روایات جو قصہ بیان ہوتا ہے اسی طرح تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ مقابلہ کرنا ہے پھر انہوں نے کہا چل میری زرہ للہ تلوار للہ انکار کر دیتا داؤد علیہ السلام نے ایک گلیل سی داؤد علیہ السلام کو چند پتھر وہ میدان چترے تے پھر کی ہویا کہ انہوں نے اپنی گلیل دا نشانہ لے کے کھوپڑی چ ماریا سر چ ماریا جالوت دے وہ پہلے پتھر نے ڈھیر ہو گیا اللہ فرماتا آخر کار اللہ کی اذن سے انہوں نے کافر کو مار بلایا سارے نزول سارا میں تمہیں پچھلا کنیکٹ کیتا ہے اس آیت دے پہلی لائن دے نال آخر کار اللہ کی اذن سے اللہ دے حکم دے نہ پتھر چ طاقت سی نہ گلیل چ طاقت سی نہ داؤد چ اپنی کوئی جسمانی طاقت سی کہ بھی جسمانی طاقت دے والے نہ داؤد علیہ السلام نے کیتا ہے اللہ کے حکم سے انہوں نے کافر کو مار بگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا جس جالوت ڈھیر ہویا تو دی فوج نے دیکھا ساڈا سپا سرار ایڈا جوان ایڈا دیو ایکل بجا پیا نہیں مارتا پھر انہوں نے سمجھ کے میدان چھڈ کے اے اللہ تبارک تعالیٰ کا نقشہ کھچیا جائے اور یہ سانو آج 3000 4000 سال پرانا قصہ سارے سامنے آج یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا آیت تو تھوڑا جا سبق لینا مقصود ہے کیونکہ سارا قصہ بیان کرنا ہی مقصود ہے کہ سبق لکھتا جائے اللہ تبارک تعالیٰ دے حکم دے نال ہی کامیابی آتی کسی دی کوئی طاقت کوئی کار فرما نہیں ہوتی جدوں فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ دے نصرت دے نال او دی مدد دے نال او دی حکم دے نال ہی ہوتی ہے یہ بالکل واضح ہے دیکھا جائے کچھ لوگ طالوت نو بھی نبی کہندے نے کچھ کہندے نے نہیں وہ بادشاہ ہی سی داؤد علیہ السلام تے نبی موجود سن پیچھے ایک بڑے نبی موجود سن شمعون علیہ السلام جڑے ہدایات دے رہے جڑے نصیحتاں کردے پے سن بنی اسرائیل دی قوم دے اندر اور انہاں نبیاں دی موجودگی دے اندر پھر بھی اللہ فرمان دے آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار دیا اے تھے دیکھنا اس واسطے بھی ہے کہ جس وقت بھی تمہیں کسی میدان چترو اپنی تیاری دے نال جننے بھی تمہیں ہے جی اپنے ساز و سامان دے نال لیکن اس تو بعد اہل ایمان دا وتیرہ ہونا چاہیے ہے کہ اس تو بعد اللہ تبارک تعالیٰ دی مدد دے طلبگار نے اور او دے والی ویکھن کہ اللہ ہم تیری مدد آنی چاہیے یا کدوں آئے گی پڑھیا نا اللہ کہتے سن کہ اللہ ہم مدد تیری کدوں آئے گی اللہ نے کیا میری پھر مدد آئی اور میرے حکم دے نال انہوں نے جالوت نو بھی مارا اور پوری فوج بھی پجا دیتی اے دا شان نزول اللہ اور اگے اللہ نے فرمایا اللہ نے اسے سلطنت حکمت سے نوازا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کینو داؤد علیہ السلام نو بادشاہ دیتی سلطنت دیتی اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو داؤد علیہ السلام نوجوان سن اور
نوجوان اور بہت خوبصورت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ غلبہ یہ نا حکمت سے نوازا. ایک تو سلطنت بادشاہ بھی تھی، دوسرا حکمت. آپ کی آواز بہت سریلی سی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمتوں کے اندر یہ گل آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم، دانش، حکمت، بصیرت اور فیصلہ سازی کی قوت دیتی، عدل کرنے کی قوت دیتی. یعنی وہ آپ عدالت بھی سی، بہت اچھا فیصلہ کرتے سن. یہ جی حکمت ہے نا جی، حکمت کے اندر یہ ساری چیزاں پوشیدہ ہے. فیصلہ سازی کی قوت، عدل کرنے کی قوت، معیشت نو کس طرح چلانا وہ قوت، سلطنت دے امور چلان دی حکمت اور قوت اللہ تبارک تعالیٰ نے بصیرت دیتی. یہ ساری چیزیں سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کو علم دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نبی نے کہڑی چیزاں کی ضرورت ہے امور سلطنت چلان واسطے، وہ ساری چیزاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیتی. ایون اتوں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت کے اندر زبور عطا کی تھی. کتاب اللہ کی کتاب ایک زبور حضرت داؤد علیہ السلام سے آئی. وہ حکمت، نصیحت وہ انہوں نے پڑھی ہوئی کتاب، اور جا کر نغمے سمجھ رہے، اسے نظمہ ہی کہنے ہیں.